اللہ نے پیدا کیا، کھلا وہ رہا ہے، پلا وہ رہا ہے، حاجتوں کی تکمیل وہ کر رہا ہے، ہر قدم اس کے احسانات کے تلے ہیں ہم، تو اگر وہ ہر قسم کی نافرمانی پر سختی کے ساتھ پکڑنے پہ آمادہ ہو جاتا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن اس نے پکڑ کو ہمارے لیے تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کیا اور ہر قسم کی نافرمانی کو ایک زمرے میں نہیں رکھا، یہ اس کی طرف سے احسان ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ گناہ کو گناہ ہی سمجھیے، کیونکہ وہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ صغیرہ سمجھ کر کے، کبیرہ سمجھ کر کے فرق میں نہ پڑیے، کیونکہ صغیرہ کر کے بھی آپ اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، کبیرہ کر کے بھی آپ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، ہے دونوں اللہ کی نافرمانی۔ اب یہاں پہ چونکہ شریعت میں صغیرہ کبیرہ کی تقسیم آئی، ہمارے لیے معاملے کو گویا کہ نرمی والا کر دیا گیا، تو اس کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے جو شارح ہیں، انہوں نے اور دیگر علماء نے لکھا ہے، اسی طریقے سے علامہ قرطبی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر وہ گناہ جس گناہ کے کرنے پر قرآن میں یا حدیث میں یا اجماع امت کے ذریعے کسی خاص وعید کا تذکرہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے پر انسان جہنم میں جائے گا، یا اس گناہ کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یا وہ انسان جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا، ہر وہ گناہ جس پر اس طرح کی وعیدیں آئی ہیں اسے کسی نعمت سے محروم کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس کے لیے جہنم کی کسی طرح کی سزا کا تذکرہ ہے قرآن و حدیث میں، تو ایسے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ ایسے گناہوں کو گناہ کبیرہ کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ ان کے برخلاف وہ گناہ کہ جن کو نافرمانی کے زمرے میں رکھا تو گیا ہے، لیکن ان کے کرنے پر جہنم کی وعید یا لعنت یا اس طریقے سے جنت سے محرومی کی بات نہیں کہی گئی ہے، اس طرح کی وعید نہیں بیان کی گئی ہے، تو اس کو فقہا نے صغیرہ میں شمار کیا ہے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ حلیمی علیہ الرحمہ، وہ کہتے ہیں کہ صغیرہ بھی اصرار کے ساتھ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ پر بھی ڈھٹائی ہو، اصرار ہو، تو وہ کبیرہ اس سے بھی بڑھ کر کے فاحشہ بن جاتا ہے، یعنی اکبر الکبائر بن جاتا ہے۔ اس لیے صغیرہ سے بھی بچنا ہے، کبیرہ سے بھی بچنا ہے، اور کسی بھی گناہ پر اصرار نہیں کرنا ہے۔ گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو اسے اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہوئے فوراً اپنے اندر توبہ کی فکر پیدا کرنی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ رب کی نافرمانی ہے، اس نافرمانی کے ساتھ ہم اپنے نامہ اعمال کو گندہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔